بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو وہ بیان سنانا چاہتی ہوں جس کا سنانے کی مجھ میں ہمت تو نہیں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ دنیا بھی سنے۔ بیان وفات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک روایت میں ہے کہ 8ویں تاریخ ذی الحج خاتم الانبیاء نے اپنے تمام صحابہ کرام کے ساتھ میدان عرفات میں 2 رکعت نماز ادا کی۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ آخری آیت لے کر حاضر ہوئے کہ یعنی آج کے دن کامل کیا میں نے تمہارا دین اور پوری کر دی تم پر اپنی نعمت، اور پھر میں راضی ہوا تمہارے دین اسلام سے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو سید المرسلین نے جان لیا کہ اب سفر آخرت میرا بالکل قریب آ چکا ہے۔ اسی واسطے آپ فراغت حج بیت اللہ کے اپنے آباء و اجداد کے مکانات دیکھنے گئے اور پھر مدینہ کی طرف روانہ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شاید دوسرے سال مکہ معظمہ میں آنا نہ ہوگا۔ یہ فرمان سن کر تمام صحابہ کرام کی طرح رضوان اللہ کرام گریہ زاری میں مصروف ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی مقام پر درد پیدا ہوا۔ چنانچہ 13 نمازیں آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقتدار میں پڑھیں، پھر مدینہ منورہ تشریف لائے۔ الغرض ماہ سفر کو بروز بدھ کے میمونہ خاتون کے گھر میں، جو کہ زوجہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تھیں، درد سرد اور بخار شروع ہوا۔ شدت مرض کی وجہ سے سب ازواج مطہرات تیمارداری کے واسطے وہاں آئیں۔ پھر وہاں سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل بیت میں سے کسی کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر عائشہ خاتون کے حجرے میں تشریف لائے اور اپنا سر مبارک ان کے زانوں پر رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بدن مبارک آپ کا بہت گرم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، تم سے مفارقت کا دن بالکل قریب آ گیا ہے۔ حضرت عائشہ نے یہ سن کر آہ سرد و دل کی بھری اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، تم صبر و شکر کرو، کیونکہ موت کا شربت ہر ایک کو چکھنا ہے۔ اور دوسرے دن جمعہ تھا۔ حضرت بلال سے اذان سن کر سید المرسلین نے چند صحابہ کرام کے مونڈھوں پر ہاتھ رکھ کر مسجد میں باوقت تمام پہنچ کر فرمایا، مجھ میں باوجہ ضعیف کے طاقت نہیں ہے، لہٰذا میری اجازت ہے کہ ابو بکر صدیق امامت کے فرائض انجام دے۔ یہ فرمان آپ کا سن کر تمام صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے فرمان سے امامت کرائی اور آپ نے ان کی اقتداء میں بدشواری نماز ادا کی۔ اور پھر آپ نے چند امور کی وصیت فرمائی کہ اے میرے بھائیو، میں نے وحی الہی کے موافق سب نیک و بد سے آگاہ کیا۔ اب وقت میرا آخر آ پہنچا ہے۔ میں تم سے کہتا ہوں ہر نیک کاروبار کرتے رہنا اور اس کاروبار کو نہایت ہوشیاری سے میرے بعد کرنا۔ تمام صحابہ کرام میں گریہ زاری شروع ہوئی۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق نے دستے بستہ ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج کی رات ایک خواب میں نے دیکھا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اس کو بیان کرو۔ انہوں نے کہا کہ یہ دیکھا ہے کہ چادر عائشہ کے سر سے اڑ گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تعبیر اس خواب کی کہ اس کے بیوہ ہونے کو ظاہر کرتی ہے۔ اس کے پیچھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ عدل میرا ٹوٹ گیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی تعبیر یہ ہوئی کہ وہ عدل میں ہوں۔ پھر حضرت عثمان غنی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ خواب دیکھا ہے کہ ایک ورق قرآن شریف کا ہوا سے اڑ گیا ہے۔ فرمایا کہ آپ کے اس کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ ورق قرآن مجید کا عبارت میری روح سے ہے اور تن سے مرا ہوا ہوگی۔ پھر حضرت علی کرام نے کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے اور وہ یہ ہے کہ میری ڈھال ٹوٹ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سپرد تیری میں تھا اور اس کا ٹوٹنا میرا اس دار فانی سے جانا ہے۔ اس کے بعد حسین نے کہا، یا جدی، ہم نے یہ خواب دیکھا ہے کہ ایک درخت بزرگ گر پڑا۔ آپ نے اس کے خواب کی تعبیر یوں بیان فرمائی کہ اے میرے فرزند، وہ درخت میں ہوں، کیونکہ میں اس جہان سے جاؤں۔ اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ خواب دیکھا کہ میرے گھر کا ستون گر پڑا۔ آپ نے اس کی تعبیر یوں بیان فرمائی کہ عائشہ، جو عورت یہ خواب دیکھے، مستقبل قریب میں اس کا شوہر ہی مرتا ہے۔ اس وقت سب صحابہ کرام اور تمام بیبیاں اور سارے اہل بیت زار زار روئے اور بہت ہی پریشان و مضطرب اور بے قرار ہوئے۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابیوں، بیماری کی شدت مجھ پر بہت ہے،
آپ لوگ بلال سے کہو کہ وہ سارے مدینہ میں اعلان کر دیں کہ صرف 2 روز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی ہیں، اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیں کہ جس شخص کو دعویٰ کسی قسم کا مجھ پر ہو وہ آ کر مجھ سے وصول کر لے اور اپنا حق قیامت کے دن پر موقوف نہ رکھے۔ الغرض ایک مرد اکاشا نامی نے دعویٰ تازیانے کا کیا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنگ احد میں آپ کے ہاتھوں سے میرے پیٹھ پر ایک کوڑا لگا تھا، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ اس کی عوض مجھے مل جائے۔ چنانچہ یہ سن کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں وہ کوڑا جو کہ 7 سیر وزن کا تھا منگوایا، اور تمام لوگوں کو اکاشا کے بدلہ لینے کا معلوم ہوا تو ہر ایک صحابہ اس سے کہتے کہ اے اکاشا، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بدلے ہمارے بدن پر 10 20 40 کوڑے مار لے، اور چونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت شدید بیماری میں مبتلا ہیں، ان سے درگزر کر دے۔ لیکن وہ کسی طرح راضی نہ ہوا۔ چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکاشا کوڑا اپنے ہاتھ میں لے اور جتنا چاہے مار۔ آپ کے فرمان کے مطابق اکاشے نے درہ اپنے ہاتھ میں لیا اور پھر کہا کہ حضور، میں نے تو ننگی پیٹھ پر کوڑا کھایا تھا اور آپ کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ پیغمبر خدا نے اپنا پیراہن اتارا اور موجودہ حاضرین اس وقت زارو قطار روتے تھے اور اپنی زبان سے کہتے جاتے تھے، اکاشا، تو نے آخر بات ہم سب کی نہیں مانی۔ چنانچہ اکاشا پشت مبارک کے قریب آ کر کھڑا ہوا اور پھر اس نے مہر نبوت کو اپنی آنکھوں سے زیارت کی۔ فوراً اس نے بوسہ دیا اور اپنی آنکھوں سے لگایا، پھر کوڑا ہاتھ سے پھینک کر آپ کے قدمِ مبارک پر گرا اور کہنے لگا، اے سید المرسلین، مجھ کمینے کو کیا طاقت کہ آپ کے غلاموں کی پشت تک بھی کوڑا لے جا سکوں؟ میں کمینہ نالائق آپ کی درگاہ کا ہوں۔ میری پیٹھ پر جس روز تازیہ نہ لگا تھا میں نے اسی روز بخش دیا تھا۔ اب تو غرض میری یہی تھی کہ میں اس حیا سازی سے مہر نبوت کی زیارت کروں اور پھر آتش دوزخ سے بے فکر ہوں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکاشا، زہ نصیب تیرے کو آگے دوزخ کی تجھ پر حرام ہو گئی۔ پھر ربیع الاول 2 تاریخ پیر کے روز اللہ تعالیٰ نے اسرائیل کو فرمایا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر ادب سے کھڑے رہنا اور بے اجازت ان کی جان قبض نہ کرنا۔ چنانچہ ملک الموت نے عرابی کی صورت بن کر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر آواز دی کہ میں اندر آنے کے واسطے حکم چاہتا ہوں۔ اگرچہ ادب سے آواز آہستہ تھی تو بھی مکان گونج گئے۔ اس وقت حضرت فاطمہ نے کہا، اے عرابی، اس وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بے ہوشی ہے اور تکلیف سے مچل رہے ہیں، لیکن اس نے نہ سنا اور بار بار پکارتا رہا۔ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک میں آواز پہنچی تو آپ نے اپنی آنکھیں کھول دی اور پوچھا، اے فاطمہ، کہ کیا عرض کرتا ہے یہ عرابی؟ حضرت فاطمہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، ایک عرابی اپنے ہاتھ میں تلوار لیے دروازے پر چلاتا ہے اور گھر میں آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ اس سے ہر چند کہتی ہوں کہ مگر وہ واپس نہیں جاتا۔ یہ سن کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ، وہ عرابی نہیں ہے کہ وہ چلا جاوے، بلکہ یہ وہ شخص ہے کہ عورتوں کو بیوہ بچوں کو یتیم بنائے، تم اس کو اندر بلا لو۔ پھر ملک الموت نے آ کر سلام کیا اور نہایت مؤدبانہ طور سے کھڑا ہو گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے برادر اسرائیل، تم میری زیارت کے آئے ہو یا میری جان قبض کرنے؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو آپ کی جان قبض کرنے کیوں آیا ہوں، مگر آپ کے حکم سے آپ کی جان قبض کروں گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی ٹھہرو، حضرت جبرائیل علیہ السلام ابھی آویں گے۔ چنانچہ تھوڑے ہی عرصے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اخی جبرائیل علیہ السلام، فرمانے الہی تھا کہ میری عمر 90 برس ہوگی اور ابھی تو میری عمر کے صرف 63 ہی برس گزرے ہیں۔ یہ سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ کے 27 برس معراج میں گزرے، اور کہا، حکم الہی یوں بھی ہے کہ اگر آپ دنیا میں رہنا منظور کریں تو جتنی عمر آپ چاہیں عنایت کر دیں۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ مرض الہی کس میں ہے؟ انہوں نے کہا، مرض الہی تو آپ کی جنت میں بلانے کی ہے، کیونکہ دوزخ کی آگ سرد کی گئی ہے اور آپ کے واسطے جنت کو راستہ کیا گیا ہے اور وہاں کی حوریں آپ کی منتظر ہیں، وہ تمام اپنا بناؤ سنگار کر کے مستعد خدمت ہیں۔ کہ یہ سن کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں بھی راضی برضائے مولا ہوں۔ پھر فرمایا، اخی جبرائیل علیہ السلام، میرے جانے کے بعد تم اس دنیا میں آؤ گے یا نہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بعد 10 بار دنیا میں آؤں گا، ہر ایک بار ایک چیز دنیا سے لے جاؤں گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ کیا کیا چیزیں ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اول بار تو ہرگوش سے رد دنیا سے لے جاؤں گا، اور دوسری بار بارگوہ حر و شرم، اور تیسری بار گوہر محبت، اور چوتھی بار گوہر عدل،
اور 5ویں بار گوہر برکت، اور 6ٹھی بار گوہر سخاوت، اور 7ویں بار گوہر صداقت، اور 8ویں بار گوہر جلال، اور 9ویں بار گوہر گو علم، اور 10ویں بار بابرکت قرآن مجید کو لے جاؤں گا۔ بس یہ 10 چیزیں آپ کے بعد لینے آؤں گا، پھر اس کے بعد آثار قیامت ظاہر ہوں گے اور اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ میرے بعد میری امت کا کیسا حال ہوگا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اپنی امت کو میرے ذمہ سونپ دو اور پھر میں بروز قیامت اس کو واپس کر دوں گا۔ پھر آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ غسل میت میری کو کون دوے گا اور کون کفن پہنائے گا اور نماز جنازہ کون پڑھائے گا اور میں کہاں دفنایا جاؤں گا؟ یہ سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام دربار الہی میں گئے، پھر وہاں سے واپس آئے اور آ کر بولے کہ اللہ تعالیٰ کا یوں فرمان ہوا کہ ابو بکر صدیق امامت کریں، حضرت علی مرتضیٰ دیں، غسل دیں اور کفن پہنائیں، اور آپ حضرت عائشہ کے حجرے میں دفن ہو کر آرام فرمائیں۔ پھر اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی کہ اے میرے صحابیوں، حلال حرام میں فرق جاننا اور اپنے مال کی زکوٰۃ دینا اور فقیروں کو ان کے حق سے محروم مت کرنا اور زن و فرزند، یتیم، ہمسایہ پر شفقت کرنا اور ان کو کسی طرح سے تکلیف نہ دینا۔ اور اس وقت سب حاضرین مجلس کا غم سے عجب حال تھا اور مانند نقش و دیوار ہو گئے تھے، خصوصاً حضرت فاطمہ۔ ان کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس ملایا، اے جگر گوشہ میری رنج نہ کرنا، کیونکہ بعد 6 ماہ کے تم بھی میرے پاس آ جاؤ گی۔ اس وقت خاتون جنت کو تسکین ہوئی۔ پھر حضرت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اسرائیل اب اپنے کام میں مشغول ہو۔ چنانچہ پھر ملک الموت نے اپنا ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر رکھا۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آہ بھری اور فرمایا، اے ملک الموت مجھ کو ایذا پہنچی، میں نے جانا کہ ایک پہاڑ میری چھاتی پر آ پڑا ہے اور پھر میری امت کو بھی ایسی ہی تکلیف ہوگی۔ اسرائیل نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی روح مبارک بہت آسانی سے قبض کر رہا ہوں۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اسرائیل، جتنی سختی اور تکلیف جان کنی عالم میں ہے وہ تم مجھے ہی دے دے، لیکن میری امت کو جان قبض کرنے کے وقت ذرا ایذا نہ دینا، کیونکہ وہ بہت ہی کمزور ہے۔ تب ملک الموت نے عہد کیا کہ جو کوئی آپ کی امت میں سے بعد نماز فریضہ کے آیت الکرسی پڑھے گا، اس کی جان ایسی آسانی سے قبض کروں گا جیسے سوتے ہوئے بچے کے منہ سے ماں اس کی اپنی چھاتی نکال لیتی ہے اور اس بچے کو اس کی خبر نہیں ہوتی۔ پھر حضرت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وصیت یہ کی کہ اے میرے صحابیوں، بدی اور گناہ کے کام مت کرنا اور اپنا آئینہ سینہ کو زنگ کینہ سے پاک رکھنا۔ اس کے بعد صحابہ کرام نے مؤدبانہ التماس کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آوے گی؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب کچھ نہ دیا مگر اشارے کے بعد سے اپنی شہادت کی انگلی کو اٹھایا کہ بعد 1 برس کے کوئی سمجھا 1 برس کا، کوئی سمجھا 1000 برس، اور کچھ لوگوں نے کہا یہ حال تو معبود برحق ہی جانتا ہے، کسی کو کچھ خبر نہیں۔ بس اتنے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان دے دی اور تمام حاضرین نے کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی دم تمام صحابہ اور اہل بیت وغیرہ کے غم سے خیفیت طیری ہوئی۔ کیا ممکن ہے کہ وہ بیان تحریر میں لا سکوں؟ اور کوئی روز تک تمام صحابہ کرام عالم بے ہوشی میں رہے۔ بہر صورت اس وقت حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ حضرت علی نے غسل کیا اور کفن پہنایا اور جنازہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تیار ہوا۔ ملک کے آدمیوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ ادا کی اور زمین و آسمان کے فرشتوں نے بھی نماز جنازہ پڑھی۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے میں دفن کیا اور بموافق وصیت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت اور خلافت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پہنچی۔